کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دل کی اندر نبی کے صحابہ، نبی کی آل بیت کی محبت رکھنے والوں، اللہ کے اس ولی کے آستانے کرم بھی آنے والوں، ان کے ساتھ محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو جاتے ہیں، کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو جاتے ہیں، کسی بات کے اوپر جب اس معاملے کو کوئی حل نہیں نکلتا تو لوگ کہتے ہیں اے مالک بن دینار ایسا کر دیں گے کہ تم دونوں کے ہاتھوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے آگ کے اندر ڈال دیں گے، جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچا ہو جائے گا، اور جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا، جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اب دونوں کے ہاتھ اس تاریخ کا ہاتھ جو ہر بات کو اپنے عقل کی ترازو کی اوپر تولتا ہے، اللہ اکبر، جب اس تاریخ کے ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اب آگ کا کام ہے جلانا، اب دونوں کے ہاتھ، اس اللہ کے ولی کا ہاتھ بھی اور اس داریے کا ہاتھ بھی، دونوں اکٹھے مل کے آگ کے اندر پڑے ہوئے گے۔ آگ جلاتی نہیں ہے، آگ کا کام ہے جلانا لیکن آگ جلاتی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار پریشان ہوئے، سب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اے میرے پروردگار عالم، 70 سال سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے نفل تیرے لیے، میری تلاوت قرآن تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، یا اللہ آج تو نے مجھے بھی اس تاریخ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے، پروردگار تو نے اس کے ہاتھ کو بھی نہیں جلایا، میرے ہاتھ کو بھی نہیں جلایا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے مالک بن دینار، معاملہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے کہ رب کی غیرت کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ جو ہاتھ اس کے ولی کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، مس ہو جائے، رب قدیر کبھی اس ہاتھ کو جلایا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ کے ساتھ تاریخ کا ہاتھ لگ جائے وہ بھی جلتا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم نے جلانا ہے، حق تک پہنچنا ہے تو اپنا ہاتھ الگ، اپنا ہاتھ الگ کر کے آگ کے اندر ڈالو، اس تاریخ کا ہاتھ الگ کر کے آگ کے اندر ڈالو، پھر پتہ چلے گا۔ اب جب الگ الگ ہاتھ آگ کے اندر ڈالے گئے، ولی کا ہاتھ آگ کے اندر بھی سلامت ہے، اس تاریخ کا ہاتھ جب آگ کے اندر جاتا ہے وہ آگ اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اب توجہ فرماؤ نا، ایک داریا، علماء جانتے ہیں کہ داریا کس کو کہتے ہیں؟ ہر بات کو ایک کھوپڑی وچ ہے، اے اسی آئی کر مسلمانوں وچ یہ بیماری آ گئی ہے، یا ایک گل اس کے ذہن وچ آندی ہے، سمجھ آندی ہے تا سمجھنی ہے۔ اے شریعت جو ہے نا، مولا علی پاک فرمانے شریعت جو ہے یہ عقل کتابیں نہیں ہے، عقل شریعت کتابیں ہے۔ شریعت جو کیا ہے؟ عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ شریعت کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے جو حکم آ جائے، اب یہ نہیں کہ دماغ ذہن مانتا ہے یا نہیں مانتا، حکم آ گیا وہ کام کرنا ہی کرنا۔ توجہ فرماؤ، اب اللہ کے ولی کے ہاتھ کے ساتھ داریے کا ہاتھ لگ جائے، وہ ہاتھ اللہ کے ولی کے ہاتھ کے ساتھ مس ہو جائے، وہ جلتا نہیں ہے۔ تو جس دل کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت ہو تو سوچو رب ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا۔ اور جملہ اگر ہضم کر سکو تو میں آگے لے کے جاتا ہوں، جس دل کے اندر اللہ